يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے آپ اور ہم سب مل کر کے آقا نامدار فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی اپنوں کے لیے رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، چرند کے لیے بھی رحمت ہے، پرند کے لیے بھی رحمت ہے، شجر کے لیے رحمت ہے، حجر کے لیے رحمت ہے، خشک تر کے لیے رحمت ہے، سمندر کی مچھلیوں کے لیے رحمت ہے، یعنی ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت جھلکتی ہے وہاں تک ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا اور نہ کرنا چاہتا تو یہ دنیا کا وجود نہیں ہوتا اور خود خدا کا ہمیں پتہ ہی نہیں ملتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ ستارے، یہ چاند، یہ درخت، یہ ہوا، یہ شجر، یہ حجر، یہ نباتات، یہ جمادات، خشک و تر کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا مگر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو تو معجزہ دے کر کے بھیجا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے تو ان کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا، نہ سایہ ہوتا تھا، نہ پیر کے نشان ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھتے تو وہ قدم ایسا مثل موم بن جاتا اور اس کے نشان چھپ جاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ نے سایہ بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ میرا محبوب دنیا کے اندر جائے، نور بن کر کے جائے، جس کا نور اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس کی چھائیں پرچھائیں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے پاس اس چھائیں کو، پرچھائیں کو، سایہ کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میرا محبوب دنیا میں جائے اور اس کے سائے میں کسی کا قدم پڑے اور میرے محبوب کی بے ادبی ہو جائے۔ تو اللہ نے کتنا مرتبہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے کہ ایسا مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ہوا۔ نبی تو 1,24,000 انبیاء اسلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے سب کو الگ الگ طریقے سے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کسی کو کسی خطے کے لیے بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی جہان کے لیے بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی سلطنت عطا کر کے بھیجا، مگر ہمارے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات، پورے زمین پر عرش ہو، فرش ہو، لوح و قلم ہو، فرشت ہو، جنات، انسان، یعنی حور و ملک، سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر، محبوب بنا کر، نبی بنا کر اس 12 تاریخ کو ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت
جو دنیا میں بھیجا ایسی ہستی نہ تو قیامت تک کوئی اللہ بھیجے گا نہ اس سے پہلے بھیجی ہے۔ اور رب تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی حکم مانو میرا، حکم مانو میرے رسول کا، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اطاعت کرو میری۔ اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کا کہنا مانو، میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ میں اپنے محبوب کی تابعداری نہیں کرتا، اپنے رسول اللہ کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے۔ کہ وہ مسلمان تو وہی ہوگا جو نبی اور آل نبی سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، اولیاء اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ کے احکام پر چلے گا، قرآن کے حساب سے چلے گا، شریعت کے حساب سے چلے گا، احکام شریعت، نظام شریعت جو قانون اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے راستے پر چلو گے تو ہماری یہاں بھی کامیابی ہو جائے گی اور وہاں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ایک گلی سے گزرا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی ضعیفہ عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر اپنا کوڑا ڈالا کرتی تھی، یعنی جھاڑو نکال کر کے جو کچرا ہوا کرتا تھا وہ کچرا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ڈالا کرتی تھی۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گلی سے نکلتے تھے تو کوئی پتھر برساتے تھے اور کوئی راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گزر ہوا تو اس دن اس بڑھیا نے کوئی کوڑا نہیں ڈالا، اور جب پتہ کیا گیا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، سخت بیمار ہے، بستر پہ پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بڑھیا بیمار ہے تو اللہ کے پیارے رسول خود اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی طبیعت کو پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعزاز دینے کے بعد بھی اللہ کے پیارے رسول میرے گھر تشریف لائے اور میری پرسش کر رہے ہیں، میری طبیعت پوچھ رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے پیارے رسول اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے اسلام مشرف سے مالا مال فرما دو، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر ہے، اتنے تکلیف دینے کے بعد بھی ارے انسان آج ہمیں ذرا سی تکلیف دے دے تو اس راستے کو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے، ذرا سے ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے اس سے بات بند کر دیا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول کیسے رسول ہے، انسان پتھر بھی برسا رہا ہے مگر رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، انسان لہو لہان بھی کر رہا ہے مگر اللہ کی رحمت سے وہ امید نہیں چھوڑے ہیں کہ آج یہ ہمیں نہیں جانتے ہیں، میں رسول ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں ان کو پتہ نہیں ہے، آج پتہ نہیں ہے کل ضرور پتہ چلے گا۔ اگر پتہ چلا تو ابو جہل کو بھی پتہ تھا کہ میرا بھتیجا تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ ابو لہب بھی اتنا بڑا دشمن سڑا ہوا کافر ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی بیٹیاں ان کے 2 بیٹوں کے گھر میں اگر بیائی تھی، شادی کیا تھا، مگر اللہ کے پیارے رسول نے جب اپنا نبوت کا اعلان کیا تو وہ خفا ہو گیا اور وہ کہنے لگا، اے میرے بیٹو اللہ کے نبی کی جو محمد میرا بھتیجا ہے اس کی 2 بیٹیاں ہمارے گھر کے اندر ہے، انہیں طلاق دے دو۔ لہٰذا وہ دونوں بیٹے اللہ کے پیارے رسول کی بیٹیوں کو طلاق دے دیتے تھے۔ ایک تو ایک بدکار انسان تھا، ایک تو ایک ایسا لڑکا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول کے سامنے گستیاں کیا کرنے لگا تھا، مگر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے ایک کتے میں سے ایک کتا اسے مسلط فرما دے۔ لہذا جب وہ چلنے لگا، تجارت کے لیے جانے لگا، ایک گاؤں آتا ہے، ایک شہر آتا ہے، کہاں یہاں تو درندے ہی درندے رہتے ہیں، یہ تو یہاں درندے ہی درندے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس کو ایک درندہ مسلط فرما دے. لہذا جب رات کو چوکیداری بنا کر کے اس کو سلایا گیا، اس نے اس کے باپ نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا کہ محمد کی بد دعا نہ لگ جائے. مگر واہ اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ سارے انسان اونٹ اور سارے لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کو بیچ میں سلایا گیا ہے. رات کو جب 1 بج جاتی ہے، 12 بج جاتی ہے، آدھی رات کو جب ایک درندہ آتا ہے، ایک شیر آتا ہے، سب کو سونگتا ہے. سونگتے سونگتے جب کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اچھل کر کے اندر چلا جاتا ہے. جانے کے بعد اس ملعون کو وہ اپنا شکار بنا لیتا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دشمنان انسان پیدا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس ظلم سے گزرنا پڑا، مگر پھر نار جہنم میں جانا پڑا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور ابو جہل اور ان کی لونی کو آزاد کر دیا. صوفیہ نے فرمایا اے ابو جہل، اے ابو لہب، تیرے بھتیجا پیدا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے اندر اس نے اپنی دائمی انگلی سے اشارہ کر دیا، جا میں نے تجھے آج آزاد کر دیا ہے. لہذا جب وہ انسان مر گیا، ابو لہب مر گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ابو لہب کو بڑا کٹر دشمن کافر تھا، مگر طرح طرح کے عذابوں میں تھا، مگر پیر کے دن اسے کمی محسوس ہوتی تھی. اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پیدائش کے وقت جب میری خوشی اس کو سنائی گئی تو سنائی کی عوض میں اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. تو اللہ نے اس کی برکت سے اس دن جو عذاب میں کمی اس لیے کر دی تھی کہ اس کی ایک انگلی شہادت کی انگلی سے ایک شہد کی نہر پھوٹتی تھی، شہد نکلا کرتا تھا، تو وہ اس سے چوس چوس کر کے اپنا عذاب دور کر لیا کرتا. جب ایک دشمن رسول نبی کی پیدائش پر اپنے نوکرانی اپنی لونڈی کو اگر آزاد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے. تو ہم تو غلامان رسول ہیں، ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو محبوب الہی کے چاہنے والے ہیں، نائب پرور کے دار ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم غوث و قطب خواجہ کو چاہنے والے ہیں، ہم تو ایسے شہدائے اسلام پر مٹنے والے ہیں. تو ہماری کیا مغفرت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. تو پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جو ایمان سے آشنائی نہ ہوتے، جو ایمان سے آشنائی نہ ہوتی، تو گناہوں سے دل کے صفائی نہ ہوتے، تو گناہوں سے دل کے صفائی نہ ہوتے. اگر مصطفیٰ جو نہ تشریف لاتے، اگر مصطفیٰ جو نہ تشریف لاتے، تو روشن خدا کے خدائی نہ ہوتے، تو روشن خدا کے خدائی نہ ہوتے. نبی پر جو قرآن نازل نہ ہوتا، نبی پر جو قرآن نازل نہ ہوتا، دولت کسی نے یہ پائی نہ ہوتی، تو دولت کسی نے یہ پائی نہ ہوتی. اگر مصطفیٰ جو نہ تشریف لاتے، اگر مصطفیٰ جو نہ تشریف لاتے، تو روشن خدا کے خدائی نہ ہوتے، تو روشن خدا کے خدائی نہ ہوتے، تو روشن خدا کے خدائی نہ ہوتے. اگر مومن کو انعام دینا نہ ہوتا، اگر مومن کو انعام
دینا نہ ہوتا تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتے، تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتے، تو جنت خدا نے بنائی نہ ہوتے، اگر واسطہ کبریاء کا نہ دیتے، اگر واسطہ کبریاء کا نہ دیتے تو شفا غم سے آدم نے پائی نہ ہوتے، تو شفا غم سے آدم نے پائی نہ ہوتے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کیا، سنت ادا کر لیں،